اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مقدمہ شرح مشکات ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں اصول حدیث سے متعلق جو مصطلحات ہیں، جو ٹرمینالوجیز ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے تدلیس کیا ہوتی ہے اور حدیث مدلس کیا ہے اور مدلس کسے کہتے ہیں اور تدلیس کا کیا حکم ہے، یہ سب ہم نے پڑھ لیا۔ اب یہاں سے ایک نئی قسم کا بیان چل رہا ہے جسے حدیث مضطرب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حدیث مضطرب کا کیا معنی ہے، پہلے یہ بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد حدیث مدرج کے بارے میں بتائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے حکم کے بارے میں۔ یاد رکھنا کہ یہ حدیث مضطرب اور حدیث مدرج، یہ دونوں بھی جو ہیں ضعیف احادیث کی قسموں میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ان احادیث کو فضائل میں مقبول یعنی سمجھا جاتا ہے، یعنی قبول کیا جاتا ہے صرف فضائل میں، احکام کے معاملے میں قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کا کیا مطلب ہے، ہم اس کے بارے میں تفصیل دیکھیں گے۔ پہلے عبارت کی طرف دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تعریف کو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، المضطرب، مضطرب حدیث کے بارے میں، وَإِن وَقَعَ فِي إِسْنَادٍ أَوْ مَتْنٍ اختلاف من الرواة، کیا مطلب کہ کہتے ہیں کہ اگر واقع ہو اسناد میں یا متن میں اختلاف روات کا، راویوں کا اگر اختلاف واقع ہو حدیث کی سند میں یا متن میں۔ سند کسے کہتے ہیں؟ جو راوی روایت کرتے ہیں حدیث کو، ان کے ناموں کی جو چین ہوتی ہے وہ اسناد کہلاتی ہے، اور متن جہاں پر اسناد ختم ہوتی ہے وہاں سے متن شروع ہوتا ہے، یعنی حدیث کا اصل موضوع وہ متن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حدیث مضطرب کے اندر کچھ خرابیاں ہوتی ہیں۔ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ پہلی تو ایک یہ کہ اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے، اسناد میں یا متن میں اختلاف ہو۔ کس اعتبار سے؟ راویوں کا اختلاف ہو، من الرواتی بتقدیم او تاخیر، تقدیم آگے کرنا، تاخیر ڈیلے کرنا، اس کو پیچھے کرنا، یعنی آگے پیچھے روات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر خالد نے زید سے روایت کی، زید نے احمد سے روایت کی، اس طرح چین ہونی چاہیے، تو یہ الٹا پلٹا کر دیے کہ احمد نے زید سے روایت کر دیا، زید نے خالد سے روایت کر دی، آگے پیچھے کر دیے راویوں کے نام کو، تو پھر یہ چین جو ہے خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح او زیادت او نقصان، زیادت کا مطلب ہوتا ہے ایڈیشن، اس کے اندر کوئی چیز سند کے اندر زیادہ کر دینا کسی کا نام، یا پھر نقصان کا مطلب کسی کو کم کر دینا۔ او ابدالی راوین، آگے ہاں، او ابدالی راوین مکان راوین آخرا، یا پھر ابدال کا مطلب بدل دینا، ایک راوی کو، او ابدال راوین مکان راوین آخر، ایک راوی کے مقام کو دوسرے راوی کے مقام سے بدل دینا۔ او متن مکان متن، یا پھر متن کو، ایک متن کو دوسرے متن سے بدل دینا، یعنی کہ سند کسی اور حدیث کی ہے اور متن کسی اور حدیث کا ہو۔ او بتصحیف فی اسماء السند او اجزاء المتن او باختصار او حذف او مثل ذلك فالحدیث مضطرب۔ تفصیل سمجھ لیں پہلے اس کی، ٹھیک ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ ایک متن کی جگہ دوسرے متن کو ذکر کر دے، یا سندوں کے ناموں میں غلطی کر کے دوسرے اسما لکھ دے، یا اجزائے متن میں غلطی کر دے، یا اختصار کر دے،
یعنی شارٹ کر دے یا حذف کر دے یا اس میں سے کچھ کم کر دے یا اسی قسم کی کوئی اور دوسری بات کر دے تو ایسی حدیث کو مضطرب کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کیا اصل بات کیا ہے حدیث مضطرب کے بارے میں۔ حدیث مضطرب جو ہے ایسی حدیث ہوتی ہے جس کے اندر سند اور متن میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ شارٹ میں اگر ایک لائن میں آپ کو کہنا ہے تو آپ اس طرح کہیں گے کہ حدیث مضطرب وہ حدیث ہے جس کے سند یا متن میں کمی یا زیادتی لاحق ہو، ٹھیک ہے۔ وہ حدیث جو کہ جس کے اندر آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی نوبت آتی ہے کہ آخر اس کے اندر کیا چیز میں گڑبڑ ہے، سند میں گڑبڑ ہے یا متن میں کوئی پرابلم ہے۔ سند میں اگر گڑبڑ ہے تو کس طرح کی گڑبڑ ہو سکتی ہے کہ ایک راوی کی جگہ دوسرے راوی کا نام لے لیا، مثال کے طور پر زید کی جگہ خالد کا نام لے لیا، یا پھر آگے پیچھے کر دیا راویوں کو، زید کی پوزیشن 3 نمبر تھی اس کو 2 نمبر پہ لا لیا، اس طرح کی غلطی ہو گئی۔ یا پھر جو ہے متن کے اندر غلطی ہو گئی، متن کے اندر جو مضمون لکھا ہوا ہے اس کے الفاظ میں کمی زیادتی کر دی، مثال کے اندر وہ متن کے اندر صرف 10 الفاظ تھے، اس نے ایک لفظ اپنی طرف سے بڑھا دیا، یا پھر اس میں سے کوئی لفظ کم کر دیا، یا پھر اس کو شارٹ کر دیا، اختصار کر دیا۔ اسی طرح کے جو چینجز ہوتے ہیں، الٹریشنز جو ہوتے ہیں، جو سہو غلطی کی وجہ سے واقع ہوتے ہیں، تو ان تمام قسم کی احادیث کو حدیث مضطرب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں حدیث مضطرب کا حکم بیان کر رہے ہیں، حکم المضطرب من الروایاتی، حدیث مضطرب کا حکم۔ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَبِهَا وَإِلَّا فَالتَّوَقُّفُ، کہتے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے کہ حدیث مضطرب کو غیر مضطرب کے ساتھ ملایا جائے گا، اگر مطابق ہو تو مقبول ہوگی ورنہ نہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں، ایک حدیث آپ کو ایک سند سے حاصل ہوئی، محدث نے اسے دیکھا اور پہچان گیا کہ اس حدیث میں اضطراب موجود ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، متن کو لے کر یا سند کو لے کر۔ اب ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ براہ راست اس حدیث کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ اس جیسی دوسری حدیث کو تلاش کرے گا۔ وہ یہ دیکھے گا کہ کیا اسی طرح کی کوئی حدیث کسی دوسرے راوی نے روایت کی ہے، یا کسی دوسرے راوی یا کسی دوسرے صحابی سے یہی روایت اسی قسم کی موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کو دوسرے راوی سے وہ مل جاتی ہے تو پھر اس حدیث کو بھی قبول کریں گے، یعنی کہ دونوں کو جمع کریں گے، کیونکہ اوریجنل حدیث جب مل جاتی ہے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کون سے الفاظ کی کمی زیادتی ہے، کہاں اس کے متن کے اندر جو ہے اختصار ہے، کہاں جو ہے تفصیل ہے، وہ ساری ڈیٹیل جو ہے اوریجنل حدیث ملنے سے مل جاتی ہے۔ تو اس طرح سے کہ جب کبھی آپ کے سامنے، محدث کے سامنے حدیث مضطرب آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کمپیر کرتا ہے غیر مضطرب سے، اور پھر دیکھتا ہے کہ یہ حدیث کے اندر کیا کمی و بیشی ہے، اور جب اس کو غیر مضطرب حدیث مل جاتی ہے تو یہ دونوں کو جمع کر دیتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ، اگر جمع کرنا ممکن ہو فَبِهَا، تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہیں ہے فَالتَّوَقُّفُ، تو توقف کریں گے، یعنی خاموشی اختیار کریں گے، اس کو براہ راست قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا حدیث مضطرب کے بارے میں۔ اس کی کیا مثال بن سکتی ہے؟ جیسے کہ امام ترمیزی کی ایک حدیث ہے، روت ترمیزی عن شریک عن ابی حمزۃ عن الشعبی عن فاطمہ بنت قیس قالت، کہ وہ فرماتی ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الزکاة، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے متعلق پوچھا گیا، فقال، تو آپ نے فرمایا، ان فی المال لحقا سوى الزکاة، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حق ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ والی جو حدیث ہے جو ابھی میں نے بیان کی، اس کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر کیا بیان کیا، اس میں کیا اضطراب کیا ہے، کس طرح کا اضطراب ہے؟ تو ابن ماجہ نے
قوت میں اسی کی مثل سند سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ اب دیکھیں یہ ترمذی، امام ترمذی یہ حدیث لائے، لیکن امام ابن ماجہ کے پاس دوسری حدیث ہے۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ لیس فی المال حق سوا الزکاۃ، یعنی کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی بھی حق نہیں ہے۔ تو عراقی نے فرمایا کہ یہ ایسا اضطراب ہے کہ تعویل کی گنجائش نہیں رکھتا۔ اب اس کے اندر دیکھیں دو حدیثیں آپس میں بالکل مختلف ہیں۔ ایک حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے، اور دوسری حدیث میں کیا، ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حق ہے۔ اب یہاں پر گڑبڑ ہو رہی ہے ایک متن میں، اس حدیث میں، کہ ایک حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی اور کچھ دینا پڑے گا، یعنی کہ واجب کے طور پر، لازم کے طور پر، اور ابن ماجہ کی حدیث بول رہی ہے کہ نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ کوئی چیز فرض نہیں ہے مال کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کے کبھی اضطراب آ جاتے ہیں۔ تو حدیث مضطرب جب ملتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، دوسری حدیث کو تلاش کرتے ہیں ویسے ہی مفہوم والی، اگر مل جائے تو دونوں کو جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر تطبیق ممکن نہ ہو، یعنی ان دونوں کو جمع کرنا ممکن نہ ہو، تو پھر اس کو جو ہے اس پر توقف کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، دونوں کا معنی بالکل اپوزٹ ہے، دونوں کو جو ہے مرج نہیں کیا جا سکتا، جمع نہیں کیا جا سکتا، کوئی درمیانی صورت نہیں بنائی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی یہ حدیث مضطرب ہے، اور مضطرب حدیث ضعیف ہوتی ہے، اوکے۔ ہم انشاءاللہ ضعیف حدیثوں کے تعلق سے تفصیل بعد میں آگے آئے گی، تو ہم وہ پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ آگے اب اگلی حدیث کے بارے میں بتا رہے ہیں، حدیث المدرج، مدرج حدیث کسے کہتے ہیں، اوکے۔ چلیے عبارت کی طرف دیکھیں۔ پہلے حدیث مدرج کے بارے میں چند باتیں بتا دیتا ہوں کہ حدیث مدرج کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ حدیث مدرج درج سے بنا ہے، درج مطلب ایڈ کرنا، درج کرنا، درج ذیل اردو والے جانتے ہیں کہ درج کرنا کا مطلب لکھنا، داخل کرنا، تو مدرج کا معنی ہے داخل کیا ہوا، داخل کرنا، کسی چیز کو اپنی طرف سے ایڈ کر دینا۔ اور اصطلاح حدیث میں مدرج وہ حدیث ہے جس میں راوی اپنا یا کسی صحابی یا تابعی کا کلام بطور تشریح کے داخل کر دے، یعنی ایکسپلینیشن کے طور پر اپنا کوئی لفظ اپنی طرف سے، کوئی سینٹنس اس میں ایڈ کر دے حدیث میں، اور یہ پتہ نہ چلے کہ یہ قول کس کا ہے، تو اس حدیث کو حدیث مدرج کہتے ہیں، اوکے۔ تو اب یہاں عبارت کو پڑھتے ہیں، دیکھیے، وَإِنْ أَدْرَجَ الرَّاوِيُّ، اگر راوی درج کرے کلام ہوں اس کے کلام کو، او کلام غیرہ یا کسی غیر کے کلام کو، من صحابی کسی صحابی کے، او تابعی یا کسی تابعی کے، مثلا مثال کے طور پر، لغرض من الاغراض کبیان اللغت، مثال کے طور پر کہ کسی خاص غرض کے تعلق سے، کسی خاص مقصد سے وہ کیا کرے، وہ اس جملے کو داخل کرے، کیا کرنے کے لیے، کا بیان اللغتی، جیسے کہ کوئی لفظ ہے تو اس لفظ کی لغت، اس کا جو معنی ہے وہ بیان کرنے کے لیے، او تفسیر للمعنی، یا پھر اس معنی کے ایکسپلین کرنے کے لیے، او تقیید للمطلق، یا کوئی مطلق ہے کوئی چیز تو اس کی قید بیان کرنے کے لیے، او نحو ذالک، اور اسی طرح دوسرے، فالحدیث مدرج، تو ایسی حدیث کو مدرج کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر کیا بیان کر رہے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک حدیث کو روایت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس حدیث کے اندر وہ کیا کرتا ہے، اس حدیث کے اندر کسی صحابی کا یا پھر کسی تابعی کا قول ایڈ کر دیتا ہے، اپنی طرف سے داخل کر دیتا ہے، جو کہ اس حدیث کا حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث میں اصلاً
اصل جملے کس کے ہونے چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن یہ کیا کر دیتا ہے کہ کوئی مشکل لفظ آ جاتا ہے اس کے اندر، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کی لغت بیان کرنے کے لیے، تو وہ کیا کرتا ہے اپنی طرف سے کوئی جملہ یا کوئی لفظ ایڈ کر دیتا ہے، لیکن اس سے پتہ نہیں چلتا کہ ایگزیکٹلی یہ حدیث کا ٹکڑا ہے یا پھر اس نے اپنی طرف سے داخل کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ مینشن نہیں کرتا کہ یہ جملہ کس کا ہے۔ تو ایسی حدیث کو مدرج کہتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی طرف سے اس کے اندر ایڈیشن کیے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسی حدیث مدرج کہلاتی ہے۔ اب اب اس کی مثال میں دیکھتا ہوں، آپ کو کوئی مثال بیان کر سکتے ہیں اس کی۔ کبھی یہ جو درج کرنا ہوتا ہے یہ متن کے اندر ہوتا ہے عموماً، ٹھیک ہے، متن کے اندر، یعنی کہ جو حدیث کی جو اصل مضمون ہوتا ہے اس کے اندر، تو پھر وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ مدرج بن جاتی ہے۔ یعنی کہ حدیث کے متن میں وہ ایسا کلام داخل کر دیتا ہے جو حدیث کا حصہ نہ ہو، اور یہ اضافہ کبھی کبھی متن کے اندر ہوتا ہے، ابتدا میں ہوتا ہے، کبھی درمیان میں ہوتا ہے اور کبھی آخر میں ہوتا ہے، لیکن عموماً یہ اضافہ حدیث کے آخر میں ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں کہ عن شعبۃ عن محمد بن زیاد عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعبہ روایت کرتے ہیں محمد بن زیاد سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسبغ الوضوء ویل للعقاب من النار۔ اس میں کیا فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وضو کامل کرو، ٹھیک ہے۔ اب جملے کے اوپر غور کریں، کیا ہے یہ؟ اس کا اصل متن کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اسبغ الوضوء ویل للعقاب من النار، وضو کامل کرو، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تو اس کے اندر دو جملے ہیں، اسبغ الوضوء، ٹھیک ہے، اور دوسرا جملہ ہے ویل للعقاب من النار۔ تو اس حدیث میں اسبغ الوضوء کے الفاظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہیں، گویا کہ انہوں نے فرمایا کہ وضو کامل کرو، اور اس پر دلیل کے طور پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان لائے کہ ویل للعقاب من النار، یعنی کہ ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے، جہنم کی آگ کی، جہنم کی آگ کی وعید سنائی، جو ایڑیاں ہوتی ہیں، ایسی ایڑیاں جو وضو میں پراپر دھوئی نہیں جاتی، ان کے لیے ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے فرمایا۔ اب یہ ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب کیوں ہے؟ کہ بعض لوگ جو ہیں وضو کرتے وقت پانی سامنے سے ڈالتے ہیں لیکن پیچھے ایڑیاں خشک رہتی ہیں، تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ملاحظہ کیا تو تنبیہ کی، ڈرایا کہ بھئی وضو کو تم کامل کیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کون سا ہے؟ ویل للعقاب من النار، یہ والا جملہ کس کا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ لیکن اسبغ الوضوء جو حدیث کے شروع میں ہے، اس کے متن میں، کہ وضو اچھی طرح سے کرو، کامل وضو کیا کرو، تو یہ والا جملہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جملے کو ایڈ کیا یہ سمجھانے کے لیے، کیونکہ اگر صرف اتنا کہہ دیتے کہ ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، تو اس سے سمجھ میں نہیں آتی بات کہ آخر ایڑیوں کو عذاب کیوں ہوگا۔ اصل میں بات یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بعض صحابہ کے نزدیک سے گزر رہے تھے اور وہ لوگ وضو کر رہے تھے، تو اس وقت آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا، تو ان کے حال کے مطابق لوگ سمجھ گئے کہ بھئی ایڑیاں کو اچھی طرح سے دھونا ہے، تو وہ جملہ اس کنٹیکسٹ کے حساب سے بالکل صحیح تھا۔ لیکن جب ہم جیسے لوگ پڑھیں گے عبارت صرف ویل للعقاب من النار، تو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ایڑیوں کو عذاب کیوں ہوگا۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ اس کے اندر ایڈ کیا، اسبغ الوضوء،
جس کا معنی ہے کہ کامل وضو کرو۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہاں، ایڑیوں کو عذاب ہونے کا تعلق وضو سے ہے، کہ اگر صحیح وضو نہیں کیا گیا تو عذاب ہوگا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو جملہ ایڈ کیا گیا اسبغ الوضوء، یہ پچھلے جملے دوسرے جملے کے ساتھ اس طرح مل گیا ہے گویا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پورا سنگل متن ہے، اور اس میں پتہ نہیں چل رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کون سا ہے اور صحابی کا جملہ کون سا ہے۔ تو اس کے اندر اسبغ الوضوء کے الفاظ یہ ادراج ہے، یعنی کہ ایکسٹرا اس کے اندر ایڈیشن ہے، اور یہاں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ بھئی کس کا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ کوئی قرینہ بھی نہیں ہے، کوئی ظاہر قرینہ بھی نہیں ہے کہ پتہ چل جائے کہ بابا یہ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں۔ تو ایسا کرنا یہ درست نہیں ہوتا۔ عموماً جو ہے ادراج بالاجماع حرام ہے، لیکن اگر مشکل لفظ کی تفسیر کے لیے ادراج کیا گیا تو پھر جائز ہے، غیر ممنوع ہے، منع نہیں ہے۔ جیسے کہ ابھی یہاں پر حضرت ابو ہریرہ نے ایڈیشن کر دی، اگر وہ نہیں بتاتے تو پتہ نہیں چلتا کہ بھئی یہ حدیث میں آخر ایگزیکٹلی بتا کس کے بارے میں رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو غیر بغیر کسی خاص مقصد کے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر ایڈیشن کرنا بھی ہے تو پھر اس راوی کا نام بھی بتا دینا ضروری ہے جس کی طرف سے یہ ایڈیشن کیا گیا۔ مثال کے طور پر کہ یہ کہنا کہ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا اسبغ الوضوء، اور حضور کا یہ قول ہے کہ ویل للعقاب من النار، تو اس طرح اگر ڈفرینشیٹ کیا جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے عام شخص تو نہیں پہچان پاتا، اس کے لیے جو ہے بہت گہری نظر کی ضرورت پڑتی ہے، حدیثوں کے انبار کو کھنگالنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر جو ہے اس کا صحیح مقصد، اس حدیث کے اندر کون سے اصل الفاظ ہیں یہ معلوم پڑتے ہیں۔ تو یہ محدثین اپنی زندگیاں ڈال دیتے ہیں اس طرح کی محنت کرتے ہوئے، ایک ایک حدیث کے اوپر اتنی چھان بین کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی بڑی محنتیں ہیں، تب کہیں جا کر ہم تک جو ہے وہ ایک حدیث پہنچتی ہے۔ تو یہ حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری انہوں نے بہت ہی بخوبی انجام دی۔ تو جب ہم یہ اصول حدیث مصطلحات پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح کی محنتیں انہوں نے کی ہوں گی، ساری زندگیاں انہوں نے ڈال دی ہیں۔ تو بہرکیف میں یہ بتا رہا تھا حدیث مدرج کسے کہتے ہیں۔ حدیث مدرج وہ حدیث ہوتی ہے جس کے اندر راوی کیا کرتا ہے، صحابی یا تابعی کا کلام حدیث کے متن کے ساتھ ملا دیتا ہے، کبھی حدیث کی ابتدائی متن میں یا درمیان میں یا اینڈنگ میں، عموماً جو ہے یہ اینڈنگ میں ملتا ہے ادراج، ٹھیک ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے تاکہ وہ اس لفظ کی لغت کو بیان کرے یا اس کے معنی کو بیان کرے، یا پھر اس کے اندر کوئی قید ہے، مطلق ہے تو اس کی قید کو بیان کرے۔ اسی طرح کے دوسرے مقاصد ہو سکتے تھے، عموماً سمجھانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، لیکن بغیر کسی مقصد کے اس طرح کا کرنا درست نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ چلیے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔